بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء اکرام، آج ہم عام غیر مخصوص البعد کی اس کتاب میں ذکر کی گئی چوتھی مثال پڑھیں گے۔ وَكَذَلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ يَقْتَضِي بِعُمُومِهِ حُرْمَةَ نِكَاحِ الْمُرْضِعَةِ وقد جاء في الخبر لا تحرم المصة ولا المصتان ولا الإملاجة ولا الإملاجتان فلا يمكن التوفيق بينهما فيترك الخبر۔ اس کا ترجمہ پہلے سمجھ لیں، پھر اس کی وضاحت کی طرف چلتے ہیں۔ اور اسی طرح باری تعالیٰ کا قول وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ اپنے عموم کی وجہ سے دودھ پلانے والی کے نکاح کی حرمت کا تقاضا کرتا ہے، اور حدیث میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ چوسنا، دو مرتبہ چوسنا، ایک مرتبہ پستان منہ میں داخل کرنا، دو مرتبہ منہ میں داخل کرنا حرام نہیں کرتا۔ فَلَمْ يُمْكِنِ التَّوْفِيقُ بَيْنَهُمَا فَيُتْرَكُ الْخَبَرُ پس ان دونوں کے درمیان تطبیق ممکن نہیں، لہذا حدیث کو ترک کر دیا جائے گا۔ عزیز طلباء، وَكَذَلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى اس عبارت سے مصنف کی غرض یہ ہے کہ جس طرح گزشتہ مثال میں عام غیر مخصوص البعد کے مقابلے میں خبر واحد کو ترک کر دیا گیا تھا، اسی طرح اس آیت میں ارضعنا عام غیر مخصوص البعد ہے جس کے مقابلے میں خبر واحد کو ترک کر دیا جائے گا۔ قرآن مجید کی اس آیت میں رضاعی ماں کی حرمت کا بیان کیا گیا ہے کہ اس سے نکاح حرام ہے۔ ائمہ کرام کا اس بات پر اختلاف ہے کہ حرمت رضاعت کتنی مقدار میں دودھ پینے سے ثابت ہوگی۔ تو اس بارے میں سب سے پہلے ائمہ کرام کا موقف جان لیتے ہیں، پھر ان کے دلائل میں انشاءاللہ آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ امام اعظم کے نزدیک مدت رضاعت میں مطلقاً دودھ پینے سے رضاعت ثابت ہو جائے گی، بشرطے کہ دودھ پیٹ تک پہنچ گیا ہو۔ اس میں قلیل و کثیر کی کوئی قید نہیں، یعنی کم مقدار میں دودھ پیا ہو یا زیادہ مقدار میں پیا ہو، اس کی کوئی قید نہیں۔ جبکہ امام شافعی کے نزدیک حرمت رضاعت 5 گھونٹ دودھ پینے کے ساتھ ثابت ہوگی، اس سے کم اگر پیا 1 2 گھونٹ 3 گھونٹ 4 تک بھی حرمت رضاعت ثابت نہیں ہوگی۔ امام شافعی اپنے اس موقف پر دلیل دیتے ہیں۔ یہ روایت حضرت ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے، جس کو انہوں نے بطور دلیل پیش کیا ہے کہ نہ ایک مرتبہ دودھ پینے والے کا پستان کو چوسنا اور نہ 2 مرتبہ پستان کو چوسنا، اور نہ ہی ایک بار پستان کو منہ میں داخل کرنا اور نہ ہی 2 بار پستان کو منہ میں داخل کرنا حرمت رضاعت کو ثابت کرتا ہے۔ تو امام شافعی فرماتے ہیں اس حدیث سے معلوم ہوا کہ 1 2 گھونٹ سے رضاعت ثابت نہ ہوگی جب تک 5 گھونٹ نہ پی لے، اور 5 گھونٹ والی حدیث بھی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے۔ یہ تو تھی امام شافعی کی دلیل۔ احناف کی اپنے موقع پر دلیل یہی آیت مبارکہ ہے وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ۔ امام اعظم فرماتے ہیں کہ اس آیت میں ارضعنا یہ صیغہ عام غیر مخصوص البعد ہے، جس کے عموم کا تقاضا یہ ہے کہ مدت رضاعت میں مطلقاً بغیر کسی قید کے دودھ پینے سے رضاعت ثابت ہوگی۔ اس میں قلیل و کثیر یعنی تھوڑی یا زیادہ مقدار کی کوئی قید نہیں ہے، اور مدت رضاعت میں 2 سال کی قید ارضعنا کا صیغہ عام غیر مخصوص البعد سے خارج نہیں ہوتا۔ اس قید سے دودھ پلانے والی اصل ہوئی تو دودھ پینے والے فرع ہوئے، اور اس کے اجزاء ہوں گے۔ جزئیت اور بعضیت اس وقت ثابت ہوگی جب دودھ سے بچے کا گوشت، پوست اور ہڈیوں کی نشو و نما ہو۔ یہ نشو و نما دودھ پینے کے وقت میں متصور ہے۔
یا اور دودھ پینے کا وقت کون سا ہے؟ وہ بچے کے جو ابتدائی 2 سال ہوتے ہیں، اور حدیث سے اس کی رہنمائی ملتی ہے کہ انما الرضاعۃ من المجاعۃ، کہ رضاعت بھوک کے زمانے میں ہے، لہذا مدت رضاعت سے اس آیت میں تخصیص واقع نہیں ہوئی۔ حدیث سے دلیل یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یحرم من الرضاع ما یحرم من النسب، جو رشتے نسب سے حرام ہیں وہ رضاعت سے بھی حرام ہیں۔ اب جو امام شافعی نے دلیل پیش کی ہے، اس کا جواب یہ ہے کہ یہ حدیث خبر واحد ہے جو کہ ظنی ہے، جبکہ کتاب اللہ کا عام غیر مخصوص البعض قطعی ہے، لہذا قطعی ظنی سے قطعی پر زیادتی جائز نہیں۔ ایک اور بھی اس کا جواب ہے، وہ یہ ہے کہ حدیث محتمل ہے، کیونکہ یہ احتمال بھی ہے کہ ایک بار یا 2 بار پستان کو داخل کرنے سے بعد اوقات دودھ نہیں اترتا، جبکہ 3 یا 4 مرتبہ پستان منہ میں داخل کرنا پڑتا ہے۔ تو ایک اور بھی اس کا جواب ہے، وہ یہ ہے کہ پہلی اور دوسری حدیث دونوں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہیں، اور یہ احادیث مرجوحہ ہیں کیونکہ کتاب اللہ کے مقابلے میں ہے۔ نیز ان احادیث میں اضطراب بھی ہے کہ کسی میں تعداد 2 اور کسی میں 7 اور کسی میں 10 تک کے بھی الفاظ ہیں، لہٰذا اس اضطراب کی وجہ سے روایات میں ذوف پیدا ہو گیا جو کہ قابل استدلال نہ رہیں۔ اور ایک اس کا جواب یہ بھی ہے کہ آیت اور احادیث کے درمیان تطبیق ممکن نہیں، لہٰذا ایسی صورت میں احادیث کو ترک کر دیا جائے گا اور آیت کے عموم پر عمل کرنا واجب ہوگا، اور مدت رضاعت میں دودھ پینے سے مطلقاً رضاعت ثابت ہوگی۔ تو عزیز طلباء کرام، آج کے سبق میں عام غیر مخصوص البعض کی اصول شاشی میں جو آخری مثال ذکر کی گئی وہ آپ نے سمجھ لی ہے، اور اس طرح عام غیر مخصوص البعض کا جو باب چل رہا تھا وہ ہمارا مکمل ہو گیا۔ انشاءاللہ اگلے سبق میں عام مخصوص البعض کی بات ہوگی، اس کا حکم بیان کیا جائے گا اور اس کی مثالیں ذکر کی جائیں گی۔ دعا گو ہوں اللہ تعالی ہم سب کو علم نافع عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔